سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى والفتنة أشد من القتل. وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، چند مقامات سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. پہلے زمانے میں جو نبی آیا کرتے تھے تو وہ محدود وقت کے لیے ہوتے تھے، محدود زمانے کے لیے ہوتے تھے، محدود علاقے کے لیے ہوتے تھے. پھر ایک وقت میں کئی نبی آتے تھے، یعنی ایک ہی زمانہ کئی نبیوں کا ہوتا تھا. وہ مختلف علاقوں میں اور مختلف ملکوں کی طرف بھیجے جاتے تھے. ہر قوم کا الگ نبی ہوتا تھا، ہر علاقے کا الگ نبی ہوتا تھا، ہر زمانے کا الگ نبی ہوتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے اور یہ انفرادیت ہے آپ کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نہ تو خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، نہ خاص زمانے کے لیے، نہ خاص وقت کے لیے، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، آفاقی نبی ہیں اور تمام قوموں کی طرف ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اہل عرب میں سے تھے تو عربوں کی طرف نازل ہوئے. آپ جس طریقے سے عرب کے نبی ہیں ایسے ہی عجم کے بھی نبی ہیں. پھر جس طرح اپنے زمانے کے نبی تھے، بعد میں قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف بھی آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا اب نہیں. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. یہ وہ شرف ہے جسے حاصل کرنے کے لیے کئی نبیوں نے خواہشیں کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے. تو صرف امتی ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. البتہ اب جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کی تعلیمات کو صحیح طریقے پر اپنی زندگی میں رائج کرنا، اپنے خاندان میں رائج کرنا، اپنے عزیز و قارب میں رائج کرنا، جہاں تک جس کا حلقہ ہے کم از کم ان حلقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رائج کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آفاقی نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اب کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں والے کام اس امت سے لیے کہ اب یہ امت آگے اس تعلیم کو پھیلائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے تعلیمات دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تعلیم تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ نے ہمیں بتایا کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، حلال و حرام کا بتایا. اور ایک یہ کہ دوسری جو تعلیم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والی تعلیمات کے ساتھ ساتھ کیا کچھ قوموں کو پیش آنے والا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں ہمیں بتا دیا. کیا کیا فتنے پیدا ہونے والے ہیں، کیا کچھ پیدا ہوں گے، کیا حالات جو ہے وہ پیش آئیں گے. یہ بھی بہت بڑا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا.
اور یہ اس لیے بتا دیا کہ جب اس قسم کے حالات ہوں تو امت کو کیا کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ امت کے پاس اس وقت کے لیے کوئی تعلیم ہی نہ ہو کہ حالات اب ایسے ہو گئے، دگرگوں ہو گئے، اب کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی بھی نشاندہی فرمائی۔ لفظ فتنہ کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر فتنہ امتحان کو بھی کہتے ہیں، یعنی امتحان کے معنی میں کہ اب میں بڑے فتنے میں پڑ گیا، یعنی امتحان میں مبتلا ہو گیا۔ دوسرا ایک لفظ آتا ہے آزمائش، کہ بڑی مجھ پر ابتلا آ گئی، فتنہ پڑ گیا، فتنہ آ گیا۔ کیا میرے لیے یہ بات بڑی فتنے کی ہے؟ یعنی آزمائش کی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال اللہ دے کے آزماتے ہیں، کبھی اولاد دے کے بھی آزماتے ہیں، کہ آدمی اولاد کی خاطر، مال کی خاطر نبی کے لائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرتا ہے یا اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کرتا ہے، اپنی اولاد کے کہنے پر دین پر چلتا ہے یا دین سے ہٹ جاتا ہے، یعنی ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے آدمی بس اوقات یعنی ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے کہنے پر دین تک کو چھوڑ دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہے۔ یعنی امت میں فتنے کی بات پھیلا دی، دو جماعتیں آپس میں لڑ گئیں، دو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، خاندانوں میں لڑائی پیدا ہو گئی۔ بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں جا کے خاندان میں، ایک فریق کو کچھ کہہ دیا جا کے، دوسرے فریق سے کچھ کہہ دیا، اب نتیجتاً دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئے، اور بدگمانی کے اعتبار سے اب دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں، ملنے ملانے کے روادار نہیں۔ یا اسی طریقے سے بیوی کو میاں کے خلاف بھڑکا دیا اور بیوی کو میاں کے خلاف کوئی بات کہہ دی ایسے، تو یہ چیز فتنہ پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو چیز ہے یہ قتل کر دینے سے بھی زیادہ شدید ترین جرم ہے، اس لیے کہ اس میں خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، دو انسانوں میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور بہرحال اس کا اصل معنی جو عربی زبان میں ہے والفتنہ، فتنہ کہتے ہیں عربی زبان میں سونا چاندی کو کھرا کھوٹا دیکھنے کے لیے آگ پر پگھلانا۔ سونا صحیح ہے یا غلط، چاندی کھری ہے یا کھوٹی، اس کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے آگ پر تپایا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے خاص طریقے سے کہ یہ سونا چاندی اصلی ہے یا نقلی۔ تو اصل معنی تو اس کے یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ امتحان اور آزمائش کے معنی میں بھی اس کے معنی استعمال ہونے لگے۔ اب اگر کوئی بات ایسی پیدا ہو جائے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنا ممکن نہ رہے، حق اور باطل آپس میں مل گئے، خلط ملط ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ فتنہ ہے۔ جیسے سونا کو زیورات بن گئے، یہ نہیں پتا کہ اس میں کھوٹ کتنا ہے، صحیح کتنا ہے، تو لازم بات ہے اس کو جانچنے کے لیے پھر ہم اس کو آگ پہ تپاتے ہیں، سنار کے پاس جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ بھئی اس میں اتنا کھوٹ ہے، اتنا وہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بات ایسی ہو کہ یہ نہ پتہ چلتی ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط، حق اور باطل میں خلط ملط ہو جائے تو اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی بات جو دلیل کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی لیکن لوگ اس کو دلیل بنا لیں، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ جیسے آج کل ہمارے زمانے میں کسی بات سے کسی کو منع کریں کہ صاحب یہ تو سب کرتے ہیں، بھائی سب کا کرنا کوئی دلیل ہے؟ اب پردہ کوئی نہیں کرتا تو کیا یہ دلیل ہو گئی کہ چونکہ کوئی بھی نہیں کرتا اس لیے پردہ ہے ہی نہیں کوئی چیز؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس زمانے کے فتنوں میں سے یہ ایک فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور فتنہ ہے، کسی کام سے منع کرو، بھائی سعودی عرب میں بھی یہی کام ہوتا ہے، سعودی عرب میں یہ کام ہوتا ہے، گویا کہ سعودی عرب میں ہونا یہ حق کی دلیل ہے، یعنی جو بات دلیل کے طور پہ، ثبوت کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی اس کو دلیل بنا لینا، ثبوت کے طور پر پیش کرنا، حالانکہ وہ ثبوت دلیل نہیں بن سکتی لیکن اس کو بطور دلیل کے پیش کرنا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔
اس زمانے میں بہت ساری چیزیں جب لوگوں سے کہو مسجد میں جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں تو کہتے ہیں صاحب سعودی عرب میں حرم شریف میں بھی تو بنتی ہیں. اور بھائی حرم شریف میں بھی ابھی بننی شروع ہوئی ہیں، پہلے سے نہیں بنتی تھی. جس طرح ہم آزمائش میں مبتلا ہیں وہ بھی آزمائش میں مبتلا ہیں. اور اب تو خود جو مبتلا مصیبت ہیں ان سے پوچھیے کہ ان کا طواف چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت چلی گئی، یعنی اتنے اہم مقام پر جا کر ہم اس کھیل کود میں لگے ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پورے یکسو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ادب کے ساتھ حاضر ہوتے، صلاۃ و سلام پڑھتے، اور ہو یہ رہا ہے کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں. بس یہ ہمیں شوق ہے ہمارا. اور یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ لوگوں کو آگے دکھائیں دے کہ ہم روزے پہ گئے تھے، یہ ہماری تصویر، یہ دکھاوا اور ریاکاری اور نہیں تو کیا ہے. اسی طرح مسجدوں کے اندر مسجدوں کا وقار ختم ہو گیا، مسجدوں کا ادب ختم ہو گیا، اس کا تقدس جو ہے وہ پامال کرتے ہیں. منع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے چھپا لیں گے، پھر دوبارہ چوری چھپے ہی کام کریں گے ضرور. اس کے بعد پھر گروپ فوٹو بنائے جاتے ہیں مسجد کے اندر ہی کھڑے ہو گئے نکاح کے بعد. یہ سب آزمائش، اور دلیل یہ دیتے ہیں صاحب سعودی عرب میں ہو رہا ہے. سعودی عرب میں جو کام ہوگا وہ جائز ہوگا، ہر کام وہاں جائز ہوتا ہے. بہت سے کاموں کو تو آپ گالیاں بکتے ہیں وہاں پر سعودیہ والوں کو. وہ کیوں نہیں دلیل بنا لیتے؟ اگر حق ہونا ہی دلیل ہے، ان کا سعودیہ میں ہونا دلیل ہے کوئی چیز، تو بہت سارے کام وہاں غلط ہوتے. یہ تھوڑی ہے کہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے تو وہ کام جائز ہو گیا. یاد رکھیے جو چیز ثبوت دلیل نہیں بن سکتی اس کو بطور دلیل کے پیش کرنا یہ فتنہ ہے. اور اس زمانے میں یہ عام سی بات ہے. بہت ساری باتیں جیسے کہ میں نے کہا نا کہ جب بہت سارے لوگ کر رہے ہوں، آپ کسی کو منع کریں صاحب یہ تو سب کر رہے ہیں، تو سب کے کر لینے سے کوئی بات حق نہیں ہو جاتی. یاد رکھیے بات وہی حق ہے جو اللہ اور رسول نے بتائی. اس کے علاوہ جو بات ہوگی چاہے ساری دنیا وہ کرنے لگے تب بھی وہ بات حق نہیں ہو سکتی. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس جمہوریت کی ہم بھی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات ہے اور لوگ کہیں کہ صاحب جمہور اس پر عمل کر رہے ہیں. جمہور کے کرنے سے اکثریت کی بات حق نہیں ہو جاتی. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہی سواد اعظم ہوتا ہے، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ایک زمانے میں وہی سواد اعظم تھے، وہی حق پر تھے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی دیتا تھا تو آج بھی اس کو دینی ہوگی. اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ یعنی اعلان جنگ بھی کر دیا کہ میں اس سے جنگ کروں گا. حتیٰ کہ صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص نے اس وقت کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حادثہ ہوا ہے، دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو جائیں گے. اور ان کے دل میں بھی جو خیالات تھے ان کو پیش کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا تو میں اکیلا لڑوں گا. یہ تھا حق. ساری دنیا ایک طرف، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر جمے رہے. اس کو کہتے ہیں کہ حق یہ ہے. یعنی یہ کوئی دلیل نہیں ہو گئی کہ چونکہ سارے لوگ ایک طرف ہو گئے صدیق اکبر اکیلے ہو گئے تو اس لیے صدیق اکبر جو ہے وہ غلط ہو گئے اور باقی سب صحیح. نہیں، حضرت صدیق اکبر حق پر ایسے ڈٹے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو بھی کھول دیا، اور جو رائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہی رائے میری بھی ہو گئی. اور اسی طریقے سے باقی صحابہ کرام اور باقاعدہ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے جنگ کے لیے آپ تیار ہو گئے جو منکرین زکوٰۃ کہلاتے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اکثریت قرآن مجید کو تو آپ اٹھا کے دیکھیں تو اکثرهم لا یعقلون، اکثر بے وقوف ہے. اکثریت لوگوں کی بے وقوفوں کی، اکثریت جاہلوں کی. تو اس لیے جاہلوں کے پیچھے تو نہیں چلا جائے گا. قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا آنکھوں والا اور نابینا برابر ہو جائیں گے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بغیر علم کے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے.
اس لیے میرے عزیز و اصل بات یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی نہ صرف خود کوشش کریں بلکہ اپنے عزیز اقارب رشتہ دار سے محبت کے ساتھ ان کو دین پر لانے کی کوشش کریں۔ اس زمانے کے فتنے بے انتہا ہیں، بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک زمانہ آئے گا فتنے اس شدت کے ساتھ، اس تواتر کے ساتھ تم پر آئیں گے تمہارے گھروں میں جس طریقے سے بارش کے قطرے، ایک قطرے کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یعنی لگاتار تسلسل کے ساتھ بارش ہوتی ہے اور قطرے ایک کے اوپر ایک گرتا ہے تو گویا کہ ایک جھڑی سی بن جاتی۔ فرمایا کہ فتنے بھی اسی طریقے سے واقع ہوں گے کہ ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا ختم نہیں ہوگا، تیسرا ختم نہیں ہوگا، چوتھا، اس طریقے سے فتنے پیدا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے موقع کے لیے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں فتنوں سے، ظاہری فتنے ہوں یا باطنی۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ چاہیے۔ تو اس زمانے کے جتنے بھی فتنے ہیں ہمیں بطور خاص اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو اس زمانے کے فتنے ہیں، دیکھیے مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں، علماء کی شکل میں اور سیاستدانوں کی شکل میں، اپنے آپ کو علامہ تو دہر کہلانے والوں کی شکل میں، جاہلوں کی شکل میں، مختلف سماجی کام کرنے والوں کی شکل میں، مختلف طریقوں سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اب آدمی ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اس زمانے کے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو انہوں نے فتنے میں ڈال رکھا ہے، بلکہ انگریز نے جاتے جاتے یہاں بہت سارے فتنے کھڑے کر گیا، وہ جماعتیں بنا گیا، گروہ بنا گیا، جو آج تک یہاں آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، مذہبی بنیادوں پر ہو رہی ہیں، پھر قواریت ہے، یہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت باقاعدہ جو ہے وہ لڑائی کرائی جاتی ہے تاکہ مسلمان یکسو نہ ہوں، ایک امت اور ایک وحدت میں نہ وہ آ جائیں۔ اس لیے ان کے مختلف گروپ بنا دیے، مختلف طریقے سے ان کو لڑایا جاتا ہے تاکہ، اور اس میں باقاعدہ ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے غیر محسوس طریقے پر، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج کل یورپ میں اور دوسری جگہوں پر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ باقاعدہ وہاں لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہیں کسی مسجد میں کسی کو امام لگا دیا، کسی کو خطیب لگا دیا، اب وہ اپنے طور پر نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں، جیسے انگریزی میں خطبہ شروع کر دیا، ان کو دیکھم دیکھی جو ہے مسلمانوں میں بھی بعض لوگ، خاص طور پر عربوں میں، ان کے دیکھم دیکھی وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں، انگریزی میں خطبہ دے رہے ہیں، حالانکہ عربی کے سوا خطبہ جائز نہیں۔ تقریر کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے پہلی اذان کے بعد وہ عربی میں ہی ضروری ہے، لیکن یورپ میں، امریکہ میں، دوسرے مقامات پر یہ فتنے باقاعدہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کئی عورتوں کو امام بنا دیا، یہ آزمائش میں ڈال دیا، اس کے پیچھے مرد بھی کھڑے ہیں، عورتیں بھی کھڑے ہیں، اب کس ٹائپ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کس قسم کی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، سب سمجھتے ہیں، لیکن ایک فتنہ تو پیدا ہو گیا نا۔ اسی طریقے سے کہیں کسی کو مفتی بنا دیا کہ صاحب فلاں مفتی خاتون نے یہ کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی، بلکہ آپ کے بعد ہی، کیونکہ آپ کے زمانے میں تو ضرورت نہیں تھی، آپ موجود تھے، اس لیے کسی کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کے بعد لوگ رجوع کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف بھی کرتے تھے، اور بھی بعض صحابیات تھیں جن سے مسائل لوگ پوچھتے تھے، تو مسائل کے پوچھنے کی حد تک کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک خاتون جس نے صحیح علم حاصل کیا ہو، صحیح جگہ سے علم حاصل کیا ہو، اگر اس سے گھر کی خواتین کے ذریعے سے جو مسئلہ معلوم کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن باقاعدہ اس کو فتنہ بنا کر لوگوں میں پیش کیا جاتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک تو دعا بھی کریں، ایک تو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، اب کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی فرقہ کون سا ہے، جو نجات پانے والا ہے وہ کون سا فرقہ ہوگا؟
آپ نے ایک ہی بات فرما دی. یہ ہے وہ کسوٹی جس کو میں نے شروع میں ذکر کیا. جس طرح سونا چاندی کو آپ پرکھتے ہیں اصلی اور نقلی کو, اسی طریقے سے دین کی بات صحیح ہے یا غلط, اس کے لیے آپ نے کسوٹی فرما دی. ما انا علیہ واصحابی, جو میرے طریقے پر ہو, میرے صحابہ کے طریقوں پر, یہ کسوٹی ہے. یعنی وہ ناجی فرقہ, نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جو میرے طریقوں پر ہوگا اور میرے صحابہ جماعت کے طریقوں پر. اسی سے ہے اہل سنت والجماعت کا جو ترجمہ ہے, یہ میرے طریقے سے مراد سنت ہے اور میرے صحابہ سے مراد جماعت ہے. یعنی صحابہ کی جو جماعت ہے اس طریقے پر جو ہوگا اور جو میرے سنت پر ہوگا. اب آدمی دیکھ لے, بہت آسان ہے. اذان کا مسئلہ ہے, جماعت پر کھڑی ہونے کا مسئلہ ہے, اقامت کا مسئلہ ہے, نماز جنازے بعد کی دعا کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے دیگر جو مسائل ہیں آج ہمارے ہاں جو نت نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو 5 وقت کی نماز ہوتی تھی, 5 وقت کی اذان ہوتی تھی. لوگ اس زمانے میں بھی مرتے تھے, پیدا بھی ہوتے تھے. تو یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اب 1400 سال بعد لوگ اب پیدا ہونے شروع ہوئے, کوئی نیا طریقہ ہم ایجاد کریں اور جب مرنے اب شروع ہوئے تو ہم نئے طریقے اختیار کریں مرنے کے بعد کے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ پیدا بھی ہوتے تھے, لوگ مرتے بھی تھے. جو کچھ آپ نے کیا وہی سنت ہے, وہی طریقہ ہے صحیح. اس سے ہٹ کر جو کچھ ہوگا باطل. تو اس لیے آسانی کے ساتھ ہم اپنے جو بھی تعلیمات اس زمانے میں کہیں سے حاصل ہوتی ہیں, آدمی دیکھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہے, صحابہ کرام کے جو ہے افعال کے مطابق ہے, تو یقیناً وہ خیر ہی خیر. اور آپ نے فرما دیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے, اس کے بعد جو میرے زمانے سے متصل زمانہ ہے, اور اس کے بعد اس سے جو متصل زمانہ ہے. گویا کہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا, تو 300 سال تو وہ خیر ہی خیر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 100 سال پہ محیط, اس کے بعد صحابہ کا زمانہ 100 سال پہ محیط, اور پھر تابعین کا زمانہ. تو یہ تو اس کو فرمایا خیر القرون. اس کے بعد پھر جیسے جیسے زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, ویسے ویسے فتنے بھی پورا جو ہے منہ کھول کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ آپس میں جنگ و جدل کریں, آپس میں باہم دست و گریبان ہوں, اور آپس میں ایک دوسرے کو خدا نہ کرے کافر کہیں, برا بھلا کہیں, بہتر ہے کہ ہم ان طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ڈال کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا یا نہیں. جو ہوتا تھا اس کو سر آنکھوں پر لیجیے, اس پر عمل کیجیے, کوئی ممانعت نہیں. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے ایک یہ دعا کریں, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا. تو بات یہ بھائی, ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں, اس کو اپنی دعا میں بھی شامل کر لیجئے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم. کیونکہ بعض اوقات انجانے میں انسان غلط راستے پر پڑ جاتا ہے, تو سیدھے پر راستے پر کون لائے گا ہمیں سوائے اللہ رب العزت. ایک چیز کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں, حقیقت میں صحیح نہیں ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو حق ہے وہ ہم پر ظاہر کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ دعا سکھائی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ حق کو حق کے طور پہ ہمیں دکھا دیجیے اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق دیجیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور باطل کو بطور باطل کے ہمارے سامنے دکھا دیجیے, یعنی اس کا باطل ہونا ہم پر ظاہر ہو جائے, واضح ہو جائے, اور ہمیں اس سے دور بھی فرما دیجیے. وارزقنا اجتنابہ, ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرمائیے, پرہیز کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس سے بچیں. تو یہ اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ حق بات جو ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, اور ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم حق کی اتباع کریں. اور جو باطل ہے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس باطل کا باطل ہونا ہم پر واضح فرما دیجیے, اور اس سے بچنے کی اور پرہیز کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما دیجیے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی ہے, آج 1400 سال کے بعد بھی الحمدللہ موجود ہے, اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گی. کیونکہ جب تک چیز معمول میں عمل میں رہتی ہے, جس کا معمول رہتا ہے, تو انشاءاللہ وہ یاد بھی رہتی ہے. تو بہرحال ایک دعا تو یہ کرنی چاہیے, اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اور دوسرا یہ, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا, اللہم انی اعوذ بک من الفتن
ما ظاہر منہا وما بطن، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فتنوں سے، ما ظاہر منہا وما بطن، ظاہری فتنے ہو یا باطنی فتنے ہو، یہ سارے کے سارے فتنے جو اس زمانے کے فتنے، اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں کہ اس زمانے کے جتنے فتنے ہیں ان تمام سے اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دیجئے اور ان فتنوں سے بچا لیجیے۔ بس آدمی دعا بھی اللہ سے کرتا رہے اور ساتھ میں اہل حق کے یہاں جاتا بھی رہے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ بات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ دوسری بات ایک اور سمجھیے، بعض اوقات ایک بات آدمی حق کہہ رہا ہوتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سے بڑی عمر کا کوئی آدمی ہمیں کوئی بات کہے گا تو وہ صحیح ہوگی، بعض اوقات ہم سے چھوٹی عمر کا آدمی بھی صحیح بات، حق بات کہہ رہا ہوتا ہے، ہمیں بہت ہی ٹھنڈے دل کے ساتھ اور جو ہے اس کو سننا چاہیے، اور اگر اس کی بات صحیح ہو تو اس کو کہو کہ ہاں بھائی تم نے مجھے بات صحیح کہہ دی، میں انشاءاللہ دعا بھی کرو میرے لیے اور میں بھی انشاءاللہ اس پر غور کروں گا کہ آپ کی جو بات صحیح ہے اللہ تعالیٰ اس پر مجھے عمل کی توفیق دے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہدایت دیتے ہیں ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے کسی کو برا نہ لگے ایسے انداز میں اس سے بات کہیے، اصل مقصد تو دوسرے کو راہ راست پہ لانا ہے، اس کو مشتعل کرنا نہیں ہے۔ میں نے غالباً ایک جگہ پڑھا کہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے ایک صاحب کو دیکھا جو بوڑھے تھے اور وضو غلط کرتے تھے۔ اب ایک تو یہ تھا کہ جا کے کہتے آپ غلط ہیں، آپ نے غلط وضو کیا، یہ تو پھر لڑائی والی بات ہے، اور اس سے بجائے اس کے کہ ان کی اصلاح ہوتی اور فتنہ پیدا ہوتا، لہذا وہ گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھیے ہم دو بھائی ہیں اور میں بھی وضو کرتا ہوں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرا وضو صحیح ہے اور میں کہتا ہوں کہ میرا وضو صحیح ہے، تو ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں دیکھیے دونوں کو جس کا وضو صحیح ہو بتائیے کس کا وضو صحیح۔ اب دونوں بھائیوں نے الگ الگ وقت میں کیا، ایک ہی جیسا کیا، تو بڑے صاحب سمجھ گئے، کہا کہ بیٹا میں ہی غلط کرتا ہوں، تم دونوں صحیح، بیٹا میں ہی غلط کرتا ہوں، وضو تمہارا دونوں کا صحیح۔ کا مطلب ہے کہ بھئی اس طریقے سے انہوں نے حق بات ان تک پہنچا دی کہ انہیں برا بھی نہیں لگا، بات بھی بن گئی۔ بعض اوقات آدمی دوسرے سے مقابلے پر آ جاتا ہے اور اشتعال یعنی بحث مباحثے میں پڑ جاتا ہے، یہ بحث مباحثے سے کبھی کسی کی اصلاح نہیں ہوتی، یاد رکھیے کبھی نہیں ہوتی۔ آپ طریقے سے بات کہیے، کسی کو آپ غلط دیکھ رہے ہیں خاموشی کے ساتھ تنہائی میں اکیلے میں اس کو بٹھائیے اور اس سے کہیں کہ بھئی آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے کہوں، پہلے تو اس کو آپ اس طریقے سے کہیے، پھر ان کو جو بات کہنی ہو کہ میں نے اس طریقے سے سنا ہے اپنے بزرگوں سے اور آپ کو اس طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا تو ایسا ہے کہ میری بھی اصلاح ہو جائے گی، آپ کی بھی، ہم کسی اور کے پاس چلتے ہیں اور چل کے معلوم کر لیتے ہیں صحیح کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کر رہے ہو میں غلط کر رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں اور آپ غلط کر رہے ہوں، تو ہم کسی تیسرے کے پاس چلتے ہیں اور چل کے معلوم کر لیتے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے کہ دوسرے کو راہ راست پہ لانا، کسی کو فتنے میں مبتلا مت کیجیے بلکہ کوشش کیجیے کہ اس کو فتنے سے نکالیں۔ بہت سے لوگ بیچارے انجانے میں ناواقف ہونے کی بنا پر غلط راستوں میں پڑے ہوئے ہیں، باطل راستوں پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو سیدھے راستے پر لانا بھی تو ہمارا کام ہے، ان کے لیے دعا بھی کریں اور ساتھ میں ایسے طریقے اختیار کریں کہ جس سے وہ راہ راست پر آ جائے۔ البتہ ایسا ہر طریقہ جس سے اشتعال پیدا ہو، ہمارے بزرگوں نے ایسا راستہ اختیار نہیں کیا، بحث مباحثے کا، جنگ و جدل کا، مجادلے کا، تکرار کا کوئی راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ایسے طریقے سے ان کو بتا دیا کہ اگر ان کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، اور بلکہ کہہ دیجیے کہ میرا کام سمجھانا ہے، میں نے سمجھا دیا، آپ کی مرضی عمل کریں نہ کریں، کیونکہ ہمیں کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں سر پہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو ورنہ سر توڑتا ہوں، یہ زبردستی خامخواہ، اس سے منع کیا۔ ہاں طریقے سے آپ بات سمجھائیے، مان جائے ٹھیک ہے، ورنہ اس کے حق میں دعا کرتے رہیے، یا اللہ میں نے دین صحیح طریقے پر پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دیا، آگے ہدایت دینا آپ کا کام، کیونکہ ہدایت ایسا عمل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، نہ کسی نبی کو اللہ نے اس کا اختیار دیا نہ کسی ولی کو، بلکہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ہدایت عطا نہیں فرما سکتے جس کو چاہیں. انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ محبوب رکھتے ہوں، جس کے لیے آپ پسند کرتے ہوں، تو ضروری نہیں کہ آپ کے کہنے سے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا، آپ کی دلی خواہش تھی. لیکن عین آخری وقت میں جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے، میرے چچا آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، میرے کان میں پڑھ لیجئے، میں کل قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی دوں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھا تھا. لیکن آپ جیسے ہی یہ بات کہتے تھے، وہ ابو جہل برابر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا تھا کیا تم اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ بعض اوقات بعض رشتہ دار انسان کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. تو وہ زمانہ لازمی بات ہے کہ ناک اونچی کرنا یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ بھئی ناک کو نہیں کٹوائیں گے. تو وہ کہتا تھا کیا تم اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دو گے، انہیں عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ پیش کرتے وہ یہ کہہ دیتا. حتیٰ کہ ابو طالب نے آخر میں جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے. ہاں کوشش آپ کے ہاتھ، آپ نے کوشش کی. قرآن مجید نے جو فرمایا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ آپ مذکر ہیں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، البتہ آپ ان پر داروغہ نہیں. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے یہ چاہتے تھے کہ کوئی کافر نہ رہے، سب مسلمان ہو جائیں، سب جنت میں چلے جائیں. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن، یعنی ہمیشہ غمگین رہتے تھے، ہمیشہ غمگین رہتے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں؟ لعلک باخع نفسک، کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے؟ اللہ یکونوا مؤمنین، اس بنا پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے. آپ کا جو کام ہے وہ کیجئے، بس آپ نے اپنا فرض منصبی پورے طریقے پر ادا کر دیا. اب اگر یہ ایمان لائیں تو اچھی بات ہے، نہیں لاتے تو آپ کا کیا گیا. تو فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ آپ کو ہم نے نصیحت والا بنا کر بھیجا ہے دنیا میں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں. تو ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں. ایک تو اپنے لیے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے جو اس دور میں بہت ساری پوری ہو چکی. فتنے کا جو دور ہے یعنی شروع ہو چکا ہے یہ، اور فتنے پیدر پہ آ بھی رہے ہیں مختلف. آپ دیکھیے کہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جتنی بھی غلط چیزیں ہیں وہ ہماری رگوں پہ کے اندر سرایت کرتی چلی جا رہی ہے. پہلے ہی کچھ کم نہیں تھے، اب سوشل میڈیا نے یعنی دین کے حوالے سے بھی وہاں پر سمجھ لیجیے جنگ و جدل کا پورا سامان موجود ہے. سارے فرقے جو ہیں وہ اپنے اسلحہ لے کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو گویا کہ کافروں کے کام کو انہوں نے آسان کر دیا ہے. وہ اس کو گالی بکتا ہے، وہ اس کو گالی بکتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ شیطان کے دجل و فریب میں جو ہے وہ مبتلا ہو کر اب سوشل میڈیا پر آپ کو جو چاہیں، آپ جس مضمون کو چاہیں، جس کے خلاف چاہیں، دھواں دار بارود اور اسلحہ سب موجود ہے. وہاں ٹی وی دکھانے کی دیر ہے، خالی بٹن دبائیے اور ساری چیزیں موجود ہیں. تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جاتا، اب لازمی بات یہ چیزیں کوئی ختم کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کا مقصد ہی ہے آپس میں لڑتے رہو. وہ بدرجہ اتم ہم اس کو ان کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں. میرے عزیز و غیر کی سازشوں کو سمجھو، آپس میں محبت کرو. کسی بھی فرقے سے ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، لڑائی جھگڑے چھوڑ دیجئے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اپنے اپنے مسلک پر جو ہے رہتا رہے، جس کا جو مسلک ہے اپنے مسلک پر رہے. لیکن خدا کے لیے اس بنا پر کہ یہ بریلوی ہے یا یہ دیوبندی ہے، ہم نے جو دلوں میں نفرتوں کا سامان جمع کر رکھا ہے، خدا کے لیے اس سے بچنا چاہیے.
جو بھی ہے وہ جانے، اس کا رب جانے. ہر ایک کا معاملہ اللہ سے پڑھنے والا ہے. آج نہیں تو کل اپنی اپنی قبر میں جائیں گے کہ نہیں؟ سب پتہ چل جائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس پر آپ قائم رہیے. دوسرا آدمی اگر کوئی اور بات حق سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس پر چلے، آپ اس کو روکے مت. اگر سمجھا سکتے ہیں سمجھا دیں طریقے سے، نہیں سمجھا سکتے تو چھوڑ دیجیے. اب اس کے حق میں دعا کر دیجیے بس. اپنے لیے بھی کریں پہلے کہ یا اللہ مجھے بھی حق پہ چلا، اسے بھی حق پر چلا. تو بہرحال اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ لڑائی اور دنگا اور فتنہ اور فساد اور فتنہ، یہ تو سمجھ لیجیے اس کے تو بازار بھرے پڑے سارے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور جو خامیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دور فرمائے، اور جو دوسرے لوگوں میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اصلاح کی توفیق دے کہ اپنا ہم جائزہ لیں. اگر کوئی چیز ہم میں غلط ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے اندر علماء و فقہاء اس بات پر جو ہے وہ متفق ہیں کہ بیعت ہونا کسی سے کوئی ضروری نہیں، لیکن اپنی اصلاح کا عمل یہ ضروری. آدمی کسی نہ کسی سے اصلاح کراتا رہے، اپنے اعمال بتاتا رہے کہ میں یہ کرتا ہوں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. کوئی بات اگر ایسی ہو جو غلط ہو ذہن کے اندر آتی ہے تو کسی سے پوچھ لیں، اور جو بات صحیح معلوم ہو جائے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. الہ العالمین جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. ہمارے مسجد کے جتنے نمازی اب تک اس دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. ایک نمازی تھے ہمارے عبد المعید صاحب، ہماری مسجد کے بہت ہی کم گو خاموش طبیعت انسان، ان کا تو انتقال کافی پہلے ہو گیا، آج ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا. دونوں کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، والدین دونوں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. ہم سب کو اے اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.